الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے اور اسی کی توفیق سے آج کی نشست میں ہم اصحاب کہف کا فتنہ دجالیت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے سورہ کہف کے مرکزی مضمون کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ فتنہ دجالیت کو تفصیل کے ساتھ جو اس کا بنیاد ہے دجل یعنی دنیا کا دھوکہ جو ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حب دنیا کے اندر مبتلا ہو کر حب مال کے اندر مبتلا ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دے۔ شیطان اور اس کے حواریوں نے ہمیشہ اس چیز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے حق کو دبانے کے لیے اور باطل نظام کو نافذ کرنے کے لیے، جس کو ہم باطل بھی کہہ سکتے ہیں، طاغوت بھی کہہ سکتے ہیں، یا کفر کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا بنیادی ہتھیار بھی یہی ہے کہ وہ حب مال کے ذریعے، عورت کے ذریعے، حب دنیا کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو اس گمراہی کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ فتنہ دجالیت کے یہ جو ہتھیار ہیں یا سب سے بڑا جو اس کا ذریعہ ہے حب دنیا، یہ آج جتنے عروج پر ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنے عروج پر نہیں تھا۔ اور سائنس نے جہاں انسان کو سہولتیں دی ہیں وہاں اس نے اپنا محتاج بھی جو ہے وہ ان سہولتوں کے ذریعے کیا ہے، اور انسان اسی تگ و دو کے اندر اور زیادہ دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہوا ہے، اور اس کی تگ و دو میں اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ آخرت کو بھلایا ہے۔ انسان کے بنیادی رزق کا معاملہ کبھی جو ہے وہ اس کا مسئلہ نہیں رہا کہ انسان اس خوف میں مبتلا ہو کہ آج اس کو کھانے کو نہیں ملے گا یا وہ بھوک سے مر جائے گا، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کو ان سہولیات کو حاصل کرنے کا رہا ہے جو وہ اپنے سامنے دوسروں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑے دھوکے کا باعث بن گیا ہے۔ اور جن قوتوں نے آج ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ عروج پر پہنچایا ہے، ویسے تو یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا، یہ حق و باطل کا جو معرکہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تو ساتھ ہی ان کا ازلی دشمن جو تھا اس کو بھی دنیا کے اندر بھیجا گیا، اسی وقت یہ حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کا عروج جو ہے وہ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی ہے کہ اس نے ان تمام فتنوں کو لوگوں کے مفادات کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ آج یہ جو فیشن انڈسٹری کے نام پر یا ملٹی نیشنل کمپنیز اور بلینئر کے کنسپٹ کے نام پر جو ہے وہ جو تھیوری شیطان نے ہمیں دی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوان نسل کے ذہنوں میں بٹھائی ہے، یہ آج سے پہلے کبھی بھی ان چیزوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا یا اس طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کی کاراگری ہے کہ اس نے ان چیزوں کو کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے پیٹوں کو بھی جوڑ دیا، ایک بہت بڑی انڈسٹری کے طور پر ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج جب بھی کوئی حق کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے، تو کیوں جو ہے وہ فیشن انڈسٹری کے پیٹ میں جو ہے مرور اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے مفادات بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑ دیے۔ اب یہ ایک سرکل ہے جو کہ دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، جو کہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ چیزیں آج عروج کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔
یہی حق و باطل کا معاملہ جیسے میں نے کہا کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی رہا، کہ آج بھی یہ ہمارے سامنے ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی ہمیں بنیادی طور پر ملتی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اگر ایمان والوں پر یہ موقع آئے کہ انہیں ایمان میں سے اور اپنے معاشرے کی سہولیات میں کسی ایک چیز کو چننا پڑے، تو جو ایمان والے ہیں ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کو فوقیت دے۔ آج تو ہم بڑے وثوق کے ساتھ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر سکتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہے، اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے کہ یہود نے آ کر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق۔ اس کے جواب کے طور پر جو یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس جواب کو جو ہے وہ قرآن کے اندر شامل کیا ہے، یا قرآن کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، کہ یہ قیامت تک کے لیے ریلیونٹ ہو گیا۔ اس میں ہمیں ایک اہم ترین سبق جو ہے وہ فتنہ دجالیت کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور ان کی جو ایمان کی جو کشمکش میں ان کی جیت تھی، یا انہوں نے جو رول ادا کیا ہے، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بن گیا۔ یہاں اس بات کو اس الفاظ سے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی کہف والے، والرقیمی اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا ہماری بہت ہی عجیب آیات میں سے۔ اصحاب کہف کہتے ہیں اس غار کو جس کا منہ چھوٹا ہو اور اندر میدان جو ہے وہ بڑا ہو، اور رقیم کہتے ہیں یہ مرقوم سے بنا ہے، لکھی ہوئی چیز، اسی سے مراد تختی لیا گیا کہ جو تختی بعد میں جو ہے ان کی تدفین کے بعد ان کے باہر لگا دی گئی، اس سے وہ اصحاب الرقیم بھی مشہور ہو گئے۔ تو ایک ہی ہے، یعنی اصحاب الکہف یا اصحاب الرقیم ایک ہی واقعے کا نام ہے، یعنی اصحاب الکہف کے نام سے بھی مشہور ہوئے اور اصحاب الرقیم کے نام سے بھی وہ مشہور ہوئے۔ تو بات کیا کی گئی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یا اصحاب رقیم کا جو واقعہ ہے، یہ اللہ کی عجیب آیات میں سے، یہ تمہارے لیے تو عجیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے اس سے بڑے بڑے عجائب ہیں اس کے لیے یہ عجیب نہیں ہے۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پناہ لی ایک کہف کے اندر، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے ساتھ یہ دعا کی کہ ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہمیں اپنے پاس سے جو ہے وہ رحمت دے دیجئے، عطا کر دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اپنی طرف سے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین راستہ جو ہے وہ نکال دیجئے۔ آپ کو معلوم ہے، اب اس کی تاریخی طور پر بھی جیسے میں نے کہا کہ آج ہم جتنے وثوق کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر سکتے، اس سے پہلے اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آج تاریخی طور پر بھی جو ہے وہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ان کی جگہ بھی ڈاکومنٹس میں سامنے آ چکی ہیں۔ تاریخی طور پہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں مبعوث کیے گئے، ان کی تبلیغ کا وہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا وہ فلسطین ہے، اور یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور سن 30 عیسوی سے لے کر سن 33 عیسوی کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو جہاں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا تھا، وہاں انہوں نے جو رومن امپائر تھی اس وقت، جو اس پورے خطے پر حکومت کر رہی تھی، اس سے بغاوت بھی کی۔ ویسے تو ایک پپٹ یہودی بادشاہ تھا جو اس علاقے کے اوپر جو ہے حکومت کر رہا تھا، لیکن اصل حکومت جو تھی وہ رومن امپائر کی تھی۔ تو یہودیوں نے کسی وجہ سے ان سے بھی بغاوت کی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب کا کورا ڈیو تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی وقت کے رسول کا انکار کیا تھا۔
تو ٹائٹس رومی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ سن 70 میں ٹائٹس رومی نے جو ہے وہ فلسطین پر، یروشلم پر خاص طور پر حملہ کیا۔ ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ تو یہودیوں کے اوپر عذاب کا کوڑا تھا، لیکن اس وقت جو عیسائی تھے وہ وہاں پر موجود رہے، اور انہی میں سے نوجوانوں کا ایک گروہ جو ہے جس کا تذکرہ جو ہے آج ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ رومن امپائر جو تھی وہ بت پرست تھی، اور جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جو لوگ ان کے حواری جو ایمان لے کر آئے تھے وہ توحید پرست تھے۔ تو انہوں نے ان کے اوپر بھی بہت سارے مظالم جو ہے ان کا معاملہ شروع ہوا ہے، کیونکہ وہ رومن امپائر جو ہے وہ بت پرست قوم تھی، وہ اس پر کسی نہ کسی طریقے مظالم ڈھاتے رہتے تھے، لیکن اس کی انتہا جو ہے وہ اصحاب کہف کے اوپر آ کر ہوئی۔ یہ 7 لوگ تھے، 7 نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، اور ان پر ظلم و ستم کی اتنی انتہا ہو گئی کہ اب وہ اس چیز پر پہنچ گئے کہ ہمیں جو ہے اس معاشرے کو چھوڑ کر کسی جگہ پر پناہ لینی چاہیے، نہیں تو یہ لوگ ہمیں بھی جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ یہ بات شروع ہوئی، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ اس کہف کے اندر گئے ہیں، اس غار کے اندر گئے، تو وہاں جا کر پھر انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب، اب سارا توکل ہمارا تم پر ہی ہے، تو ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ نکال دے، اب ہم اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے کیا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے کانوں پر جو ہے وہ تھپکی دی، یعنی یہ سلانے کا جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا فی الکافی، اس غار کے اندر، سینین عددا، چند سالوں کے لیے۔ اب یہ چند سال کیا تھے؟ 300 سال کم و بیش جو ہے، 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو مبعوث کیا، یعنی ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ دونوں فرقے یعنی حق اور باطل کا جو مارکا تھا، حق والے بھی جان لے، اور جنہوں نے ان کو دبایا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، ان پر ظلم کی انتہا کی، وہ بھی یہ جان لے کہ احصی لما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت جو ہے وہ وہاں پر رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم یہ قصہ آپ کے سامنے حق کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ان کا جو احوال ہے حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ ایک نوجوانوں کا گروہ تھا جو ایمان لایا اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدیٰ، تو ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ کر دیا، یعنی انہوں نے قدم اٹھایا اللہ کی طرف وہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہدایت کا سامان پیدا کر دیا اور ان کو مزید جو ہے وہ ہدایت کے اندر ترقی دی۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر جما دیا اس ایمان کو، اس قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے یہ کہا اپنے معاشرے کے اندر، ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب جو ہے وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ عقل سے بہت ہی دور کی بات ہوگی۔ یعنی انہوں نے توحید کا پرچار کیا، جیسے میں نے کہا کہ رومن امپائر بت پرست قوم تھی، شرک کے اندر ملوث تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے برملا اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ ہم اب اس بت پرستی کو نہیں مانتے، ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، یعنی یہاں وہ پیدا ہوئے تھے، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں ہمارے پاس واضح جو ہے وہ دلیل یا واضح جو ہے وہ سند لے کر آتے ہیں اس کے بارے میں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ شرک سب سے بڑا اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل بنا دے، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا کذب جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے اب کنارہ کشی تم نے اختیار کر لی ہے، ان سے بھی وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا، ان سے بھی تم نے کنارہ کشی کر لی ہے،
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آ جاؤ اس غار کے اندر۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا جب انہوں نے معاشرے میں اس دعوت کو بیان کیا، اور اس کے اوپر جب ان پر ظلم و ستم کا یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو پھر انہوں نے آپس میں وہ بیٹھے ہیں، وہ میٹنگ کرتے ہوں گے آپس میں، لازمی بات ہے کہ جب ان پر ظلم و ستم ہوا ہے تو یہ سات جو نوجوان تھے جب آپس میں بیٹھے تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا اور یہ بات کہی ایک دوسرے کو کہ جب اب تم نے کنارہ کشی کر ہی لی ہے ان تمام لوگوں سے اور اس چیزوں سے بھی جس کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو پھر تمہیں اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اب اگر تم اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو آؤ اس غار کی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ ینشر لکم ربکم رحمتہ، تو تمہارا رب جو ہے وہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، اور بنا دے گا تمہارے لیے کوئی راستہ مرفقا، آرام سے، یعنی ایک اچھا راستہ نکال دے گا، اپنی رحمت میں بھی تمہیں شامل کر لے گا، تمہارے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، اور تمہارے لیے دنیاوی طور پر بھی اسباب پیدا کر دے گا تاکہ تم جو ہے وہ اپنے اس ایمان کے ساتھ باقی زندگی گزار سکو۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ پھر وہ ساری کیفیت بیان کی، کوئی وقت تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 300 سال جو ہے وہ ان کو جو ہے اس غار کے اندر سلایا، اور ان کے جو میڈیکلی طور پر جو چیزیں ضروری تھی کہ ان کے کروٹیں ان کی بدلنا، ان کو روشنی کتنی چاہیے تھی، ہوا کتنی چاہیے تھی، اور ایسا ماحول پیدا کر دیا۔ آج جو ہم ترکی کے اندر ایفیسس کے اندر جو غار دیکھتے ہیں، جو ایک شہر ہے ترکی کا، وہاں پر جو آج بھی وہ غار موجود ہے، انہی غاروں میں سے ایک غار کو انہوں نے چنا تھا، اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ یہ جو دور تھا، جو ہمیں لفظ ملتا ہے، اس بادشاہ کا نام ملتا ہے جس کو ہم اردو میں دقیانوس کہتے ہیں، اور ڈیسیس انگلش میں اس کا نام ہے، اس بادشاہ کا، اس دور میں یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لفظ سے آج ہم وہ محاورے کے طور پر دقیانوسی خیالات بھی کہتے ہیں، کہ یعنی وہ اتنا زیادہ اینٹی طور پر مشہور ہوا اس وقت، اور یہ واقعہ اتنے لوگوں کے سامنے آیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی، اور جو کفر کے سرغنہ تھا دقیانوس، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسوا کیا، کہ وہ محاورے کے طور پر بھی آج بھی وہ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم دقیانوسی خیالات کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی دقیانوس تھا، اسی سے یہ دقیانوسی خیالات بنے۔ تو اس دور میں جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے غار میں جانے کا فیصلہ کیا، تو 300 سال کے بعد جو ہے پوری رومن امپائر جو ہے وہ عیسائیت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ کانسٹنٹائن ان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کیا، جب سربراہ نے عیسائیت کو قبول کیا تو پوری کی پوری مملکت جو ہے وہ عیسائیت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو بادشاہ تبدیل ہوتے، تھیوڈس اس ایک بادشاہ کا نام آتا ہے، اس دور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جگایا ہے، یعنی 300 سال کے بعد، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ زندہ کیا تھا، تو ان کو 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندہ کیا، اور پھر اس کا محاورہ جو آگے آ رہا ہے، یہ مضمون ابھی کنٹینیو ہے، اس کو جو ہے ہم اگلی نشست میں، اگلے پارٹ میں جو ہے وہ مزید اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔